دوستو یہ تو آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ اس وقت جو ارطغرل غازی سیریل ہر جگہ چل رہا ہے وہ مسلم ہسٹری کی سب سے بڑی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کے اوپر بنایا گیا ہے۔ یعنی اس سیریل میں خاص طور پر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان غازی کے فادر ارطغرل غازی کی ہسٹری بتائی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سیریل میں دکھائے جانے والے زیادہ تر کیریکٹرز ریئل ہیں یعنی اصلی ہیں، اور اسی وجہ سے ہم دھیرے دھیرے اپنے اس یوٹیوب چینل پر ارطغرل غازی میں دکھائے گئے ہر ایک کریکٹر کی الگ الگ آپ کو ہسٹری بتا رہے ہیں۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ارطغرل غازی سیریل میں دکھائے جانے والے ارطغرل غازی کے ماموں یعنی سردار کورتگ بے کے بارے میں۔ ہم جانیں گے کہ آخر اصلی ہسٹری میں کورتگ بے کون تھے، کیا سچ میں ارطغرل کے کسی ماموں کا نام کورتگ بے تھا یا نہیں تھا۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو اگر پہلے بات کی جائے سیریل کے بارے میں تو سیریل میں کورتگ بے کو اپنے قبیلے کا ایک بڑا سردار ہونے کے ساتھ ساتھ ارطغرل کی ماں یعنی ہائمہ خانم کا سگا بھائی دکھایا گیا ہے، جو اس حساب سے رشتے میں ارطغرل غازی کے ماموں ہوتے ہیں۔ سیریل میں کورتگ بے کی ایک بیوی بھی دکھائی ہے جو حقیقت میں کورتگ بے کی دوسری بیوی ہوتی ہے، اور وہی بیوی کورتگ بے کو سازش کے تحت دھیرے دھیرے زہر دیتی رہتی ہے، اور پھر آخرکار ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اسی زہر کی وجہ سے ہی کورتگ بے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ دوستو سیریل میں ارطغرل غازی کے ماموں یعنی کورتگ بے دل کے بہت صاف انسان دکھائے ہیں، لیکن وہ اپنے آس پاس رہنے والے غلط لوگوں کی وجہ سے بہکاوے میں آتے رہتے ہیں، اور ان لوگوں کے بہکاوے میں آ کر ہی وہ ارطغرل غازی سے ہر مسئلے پر خفا رہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ سیریل میں کورتگ بے کے بارے میں بار بار یہ بتانے کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ کورتگ بے نے جوانی کے دور میں ارطغرل غازی کے والد یعنی سلیمان شاہ کے ساتھ بہت ساری جنگیں بھی لڑی ہیں، جس سے ان کی بہادری اور ہوشیاری بھی ثابت ہوتی ہے۔ دوستو اب اگر بات کی جائے کورتگ بے کی ریئل ہسٹری کے بارے میں تو کورتگ بے کی ریئل ہسٹری جاننے سے پہلے ہم سب کے لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ ارطغرل غازی میں دکھائے گئے سارے کریکٹرز بھلے ہی ریئل ہوں، لیکن دوسری طرف ہم اس بات سے بھی اپنے منہ کو نہیں موڑ سکتے ہیں کہ ان تمام اصلی کریکٹرز میں سے کچھ کریکٹر کو ارطغرل غازی سے پہلے کے دور سے اٹھایا گیا ہے، اور وہیں کچھ کریکٹرز ایسے ہیں کہ جن کو ارطغرل غازی کے دور سے بھی بعد سے اٹھایا گیا ہے۔ اور اب اگر بات کی جائے کورتگ بے کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ارطغرل غازی سیریل کے ڈائریکٹر یعنی محمد بزداق نے سیریل کے اس کردار کو سلطنت عثمانیہ کی ہی 15ویں صدی کی ہسٹری سے اٹھایا ہے۔ اصل ہسٹری میں کورکوت 1467 میں سلطنت عثمانیہ میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ اتہاس کی کتابوں میں انہیں شہزادے کورکوت کے نام سے پکارا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا ذکر سلطنت عثمانیہ کی کچھ تاریخی کتابوں کے ساتھ ساتھ ویکیپیڈیا پر بھی موجود ہے۔ ان کے والد یعنی فادر کا نام بایزید ثانی تھا، جو اپنے دور میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان تھے، اور ان کی ماں کا نام نگار خاتون تھا۔ جیسے ہی کورکوت بے تھوڑے ہوشیار ہوئے تو ان کے والد یعنی جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کے سلطان ہوا کرتے تھے، انہوں نے کورکوت بے کو اناطولیہ کا گورنر بنا کر اناطولیہ کی طرف روانہ کر دیا۔ دراصل دوستو بات یہ تھی کہ اس دور میں جو بھی عثمانی سلطان بنا کرتا تھا وہ اپنے سبھی شہزادوں کو الگ الگ علاقے کا گورنر بنا دیا کرتا تھا، تاکہ اگر اس کے بچے کچھ سال کسی علاقے کی گورنری سنبھالیں گے تو ان کے اندر وہ ہوشیاری پیدا ہو جائے گی کہ وہ آنے والے دنوں میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان بن کر پوری سلطنت کو بھی سنبھال سکیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ کورکوت بے بھی ایک شہزادے تھے، اسی لیے ان کے والد نے بھی انہیں اناطولیہ شہر کا گورنر بنا کر اناطولیہ کی طرف روانہ کیا تھا۔ لیکن اتفاقاً جب کورکوت بے کے والد یعنی بایزید ثانی کا انتقال ہوا تو بایزید ثانی کے بعد سلطنت عثمانیہ کے اگلے سلطان کورکوت بے کے بھائی یعنی احمد بن گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اناطولیہ استنبول یعنی سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی سے کافی دور تھا، لہٰذا جب بایزید ثانی کے انتقال کی خبر سب جگہ پہنچی تو کورکوت بے کو اناطولیہ سے استنبول یعنی قسطنطنیہ پہنچنے میں بہت زیادہ وقت لگ گیا، جس کی وجہ سے جب تک وہ وہاں پر پہنچے تو ان کے بھائی کی تاجپوشی ہو چکی تھی۔ ان کے بھائی احمد نے سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھتے ہی
کورکت بے سے اناطولیہ شہر کی گورنری کو بھی چھین لیا تھا اور انہیں استنبول یعنی قسطنطنیہ سے جلا وطن کر دیا تھا، یعنی ان کو اس شہر سے نکال دیا گیا تھا۔ استنبول یعنی قسطنطنیہ سے نکلنے کے بعد کورکت بے اپنی زندگی مصر میں کاٹنے لگے تھے۔ لیکن دوستو، جب ایک لمبا وقت گزرنے کے بعد کورکت بے کے دوسرے بھائی یعنی سلیم سلطنت عثمانیہ کے سلطان بنے تو انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ کورکت بے کو پیغام بھجوایا اور کورکت بے کو سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی یعنی استنبول واپس آنے کی درخواست کی۔ لہذا سلطان کی درخواست پر کورکت بے استنبول میں واپس آ گئے تھے۔ واپس آنے پر کورکت بے کے بھائی یعنی سلطان سلیم نے کورکت بے کو ان کا پرانا عہدہ یعنی ان کی پوزیشن کو واپس کر دیا تھا اور انہیں پھر سے اناطولیہ کا گورنر بنا دیا تھا۔ لیکن اس دور میں کچھ لوگوں نے سلطان سلیم کو اس بات کی خبر دی کہ شہزادہ کورکت اندرونی طور پر آپ کے خلاف بغاوت کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان سلیم غصے سے لال ہو گئے، کیونکہ انہوں نے بڑے بھروسے کے ساتھ اپنے بھائی کورکت کو واپس بلایا تھا۔ لہٰذا اسی بغاوت کی خبر کی وجہ سے ہی سلطان سلیم نے اپنے بھائی کورکت کو پھانسی کی سزا سنائی اور پھر سب کے سامنے سرعام شہزادے کورکت کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا۔ جس وقت ان کی وفات ہوئی اس وقت شہزادے کورکت کی عمر تقریباً 43 سے 46 سال تھی۔ دوستو، ارطغرل سیریل میں شہزادے کورکت کے کردار کو ڈال کر ارطغرل غازی سیریل کے ڈائریکٹر نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے، یعنی لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ہماری ہسٹری میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا نام اتہاس کے پنوں سے بھلے ہی غائب ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے تھے جو کبھی بھی نہیں بھلائے جا سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔